Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today in this lecture we shall talk about major reasons of failure in CSS. کہ CSS میں اتنے زیادہ لوگ کیوں فیل ہوتے ہیں کہ رزلٹ جب آتا ہے تو only 2% یا 3% لوگ صرف پاس ہوتے ہیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ سو اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، اسپیشلی جو نیو اسپائرنٹس ہوتے ہیں CSS کے، وہ زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ جب فیل ہو رہے ہیں تو پھر ہم کیوں اس طرف جائیں، تو یہ ٹائم کا ضیاع ہے فلاں فلاں. سب سے بڑی وجہ اور سب سے جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے رننگ آفٹر نوٹس. زیادہ تر لوگ کرتے کیا ہیں جو CSS کی دوڑ میں نئے شامل ہوتے ہیں، ایک ایپیٹائٹ ہوتی ہے ان کو کہ ان کو نو ہاؤ نہیں ہوتی سلیبس کی، تو وہ فوراً جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ اوور فلڈڈ ہے ود CSS نوٹس اور اسپیشلی ڈیزائن بکس فار CSS جو بہت سے پبلشرز جو ہے نا وہ پرنٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، بڑے بڑے مشہور پبلشرز ہیں. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ صرف وہ CSS کی اسپیشلائزڈ بکس جو ہے نا وہ سلیبس اٹھا کے، تو چاہے وہ ویکیپیڈیا سے ہی پرنٹ کر دیں تو وہ دے دیتے ہیں. اسی طرح نوٹس ہیں، بہت سارے اکیڈمیز کے جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے نوٹس جو ہیں وہ بناتے بھی ہیں اور بیچتے بھی ہیں. یہ سب سے بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم ایج آف انفارمیشن میں جی رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ انفارمیشن کی ایج ہے کہ گاؤں میں ایک لے مین کو بھی سب کچھ پتہ ہوتا ہے کہ کیپٹل سٹی میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہو رہا ہے. ایون سو کہ جب ابھی پچھلے دنوں جب کرونا وائرس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا کہ جی جو اینٹی ملیریل ڈرگ ہے وہ کرونا وائرس کو ٹھیک کر دیتی ہے، تو آپ یقین مانیں گے کہ جو رورل ایریاز تھے وہاں پہ بھی یہ جو میڈیسنز تھیں وہ شارٹ ہو گئی تھیں. تو یہ ریزن ہے. اب ایج آف انفارمیشن ہے، اور دوسری طرف ہماری سادگی کا یہ عالم دیکھیں کہ واٹ پیپل آر ڈوئنگ، کہ جو لوگ CSS کرنے آ رہے ہیں، جو CSS کر کے CSPs بنیں گے، آفیسرز بنیں گے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی ساری مشینری انہوں نے رن کرنی ہے، اور وہ لوگ اتنے سادے اور معصوم ہیں، میں اسے سادگی اور معصومیت ہی کہوں گا کہ وہ کسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے نوٹس جو 4-5 سال سے مارکیٹ میں چل رہے ہیں، وہ جو فوٹو کاپی جو ہے نا وہ شاپس کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، یا اکیڈمیز جو ہیں وہ ان کو کاپی رائٹس کا اپنا جو ہے نا وہ اسٹیمپ لگا کے ان کو سیل کرتے ہیں اور اچھا خاصا مارجن خود وصول کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر 500 پیجز ہیں یا 300 پیجز کی وہ ایک پوری بائنڈنگ سی دیتے ہیں ایک سبجیکٹ کی، وہ تو وہ آپ کو وہ پرائس آف فوٹو کاپی نہیں دیتے، بلکہ وہ آپ کو کاپی رائٹ کا بھی پرائس آپ کو پے کرنی پڑتی ہے، اور وہ آپ کو 1000-1200 یا 1500 روپے کے نوٹس ملتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ بھی جو نئے ایسپیرنٹس ہوتے ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں بیچارے کہ ہمیں شکر ہے جی نوٹس مل گئے. تو یہ جو دوڑ ہے اس سے آپ کو بچنا ہے. یہ سب سے بڑی جو کاز آف فیلئر ہے وہ میرے خیال میں رننگ آفٹر نوٹس ہے. کہ لوگ CSS کا خیال آتے ہی سب سے پہلے سلیبس دیکھتے ہیں، پھر جا کے نوٹس خریدتے ہیں. سب سے مشہور جو بندہ ہوتا ہے، جو پروفیسر جو شہر میں یا سٹی میں مشہور ہے، اس کے نوٹس وہ جا کے لے لیتے ہیں. اچھا ہوتا کیا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 7-8 سبجیکٹس کے نوٹس اکٹھے کر لیتا ہے، اور اچھی خاصی جو ہے وہ اپنی وہ دیکھیں مانیٹری لاس ہے نا یہ، کہ آپ اپنا پیسے اچھے خاصے آپ پیسوں کا لاس کر لیتے ہیں خواہ مخواہ میں. نوٹس کے اوپر آپ جب جائیں گے تو آپ خود سوچیں کہ جو نوٹس فوٹو کاپی ہو کے بلک میں اور تھوک کے حساب سے بک رہے ہیں، تو ان کو ہر بندہ پڑھ رہا ہے اور ہر بندہ انہی کو رٹا لگا رہا ہے. تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی کے بنائے ہوئے نوٹس آپ کے کسی کے بھی کام کے نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اس بندے نے بنائے ہیں. وہ تو اس کو نوٹس ہوتے کیا ہیں، ایکچوئل نوٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے لیے میں ایک علیحدہ لیکچر بھی کروں گا. نوٹس وہ چیز ہے جو آپ ایک بک میں سے ایک چیپٹر پڑھتے ہیں یا ایک ٹاپک پڑھتے ہیں، اس کے بعد اپنی آسانی کے لیے کہ آپ کو ریویژن کرتے ہوئے آسانی ہو، کچھ چیزیں آپ ایک پیج پہ لکھ کے رکھ لیتے ہیں اور وہ پیج سنبھال لیتے ہیں یا اسے اپنے کسی رجسٹر پہ رکھتے ہیں، تاکہ جب کبھی بھی آپ کو ریوائز کرنا پڑے تو آپ کو وہ چیپٹر پورے کا پورا گو تھرو نہ کرنا پڑے، بلکہ آپ اپنے نوٹس دیکھیں گے تو آپ کو سب کچھ یاد آ جائے گا، وہ ریوائز ہو جائے گا، ٹائم بچے گا آپ کا، اور آپ کو ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو جاتی ہے اپنے نوٹس بنائے ہوئے سے. ادھر کیا چل رہا ہے کہ ادھر سارے کے سارے جو ہیں وہ آپ ایک جو ہے وہ ایک کمرشل بزنس بن گیا ہے نوٹس کا، کہ نوٹس لوگوں نے بنا دیے ہیں اور وہ لوگ خرید رہے ہیں اور اس کو رٹا لگا رہے ہیں، اور وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ
ہوتا ہی ہے بیسیکلی کہ جو ہماری کالج یونیورسٹی کی جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں ان لیکلی نوٹس کا بہت بڑا دار و مدار ہے. ایون لمز ہو گیا، نسٹ، فاسٹ، ایسی یونیورسٹیز کے اندر بھی، پنجاب یونیورسٹی ہے تو پنجاب کی جتنی بھی فوٹو کاپیز کی جتنی بھی شاپ ہے، یونیورسٹی آف کراچی میں بھی چلے جائیں تو جتنی بھی فوٹو کاپیز کی جو شاپس ہیں وہاں پہ پوری بکس کے نوٹس بنے ہوئے پڑے ہیں. اور اسٹوڈنٹس جو ہے بکس نہیں لیتے، وہ پوری ایک جو بائنڈنگ بنی ہوتی ہے نوٹس کی وہ خرید لیتے ہیں، پر اسی کو وہ جو ہے نا وہ کامیابی کی کنجی سمجھتے ہیں اور کی ٹو سکسیس ان کی وہی ہوتی ہے. تو وہ جب سی ایس ایس میں آتے ہیں تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہم نوٹس لے لیں گے تو وی شیل بی سکسیزفل. یہ ایسا نہیں ہے. نوٹس آپ کی ایبلٹی کو کم کرتے ہیں، آپ کی جو کرٹیکل انالیسس کرنے کی جو وہ آپ کو کنسیپچل اسٹڈی نہیں پرووائڈ کریں گے، وہ آپ کو کنسیپٹ آپ کا نالج بیس نہیں کریٹ کریں گے، وہ آپ کی کیپیسٹی کو کم کر دیں گے، ریڈیوس کر دیں گے. پیپر میں آپ نے کرٹیکل انالیسس دینا ہے، ایویلویشن دینی ہے. سی ایس ایس از اے کمپٹیٹیو ایگزام، اس کے اندر آپ نے کمپیٹ کرنا ہے، ایگزام پاس نہیں کرنا. یہ ڈفرینس سب سے پہلے اپنے دماغ میں پختہ کر لیجئے کہ آپ نے سی ایس ایس میں کمپیٹ کرنا ہے، صرف پاس نہیں کرنا ہے. سب سے بڑی بات جب آپ نوٹس لے رہے ہیں، وہ نوٹس جو جس کی نمبر لیس کاپیز جو ہے نا وہ لوگوں کے پاس چلی گئی ہیں، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ اگر آپ بھی وہی لکھ دیں جو کوئی اور لکھ رہا ہے تو نمبر کم آ جائیں گے. نہیں ہوگا یہ کہ آپ اپنی جو کیپیسٹی بلڈنگ جو آپ نے کرنی ہے سی ایس ایس کے ایگزام کے لیے، وہ آپ نے اس کو پہلے ہی ریڈیوس کر لیا ہے، لمیٹڈ کر لیا. کیونکہ نوٹس تو کسی کے ہاتھ کے لکھے ہوئے ہیں، اس کے دل میں جو بھی تھا، اس کے نالج اس کا جتنا بھی تھا، جو اس کو جتنا آتا تھا وہ اس نے اتنا لکھ دیا، اور لوگ بھی اسی کو بائی کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں. وہ ہوتے بھی آسان لکھے ہوئے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے، ایزی جتنا آسان ہے اتنا ہی اچھا ہے. تو ایسا نہیں ہے. سی ایس ایس آسان جو ہے نا وہ نہیں ہے، تو اس کو آسانی سے کرنے کی کوشش بھی نہ کریں. سی ایس ایس کو اتنا ایزی مت لیں ورنہ وہ آپ کو ایزی لے جائے گا. سوری ٹو سے. سو رننگ آفٹر نوٹس چھوڑ دیں. نوٹس اپنے خود بنائیں اگر بنانے، اگر نہیں بنانے تو اپنی بک کے اوپر کچھ نشان لگا لیں اگر آپ لیزی ہیں. ٹھیک ہے، تو کسی کے بنائے ہوئے، اپنے دوست کے بھی کسی کے بھی نوٹس بنائے ہوئے کبھی بھی وہ اپنے لیے اس کو نسخہ کیمیا کے طور پر اپنے پاس نہ لے کے آئیں، اور نہ کسی سے ناراض ہوں اگر کوئی آپ کو نوٹس نہیں دے رہا. ٹھیک ہے، تو نوٹس اپنے خود بنائیں. انشاءاللہ آپ کو افاقہ ہوگا اور آپ کی پریپریشن بھی اچھی ہوگی، اور آپ کے اندر کرٹیکل انالیسس کرنے کی اور چیزوں کا ایویلویٹ کرنے کی جو آپ کی کیپیبلٹی ہے وہ بلڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز یہ. تو یہ رننگ آفٹر نوٹس جو ہے نا یہ بچنا ہے آپ نے. اب تو مارکیٹ میں ہر قسم کے نوٹس کی پوری بائنڈنگز موجود ہیں اور وہ بک رہی ہیں. یہ ایک بزنس بن چکا ہے. تو پلیز ایک تو اس بزنس کا حصہ مت بنیے اور ان سے بچیے. یہ صرف اور صرف آپ کے پیسوں کا ضیاع ہے اور کچھ بھی نہیں. اس سے اچھا آپ بکس خریدیں. ٹھیک ہے، یہ ان چیزوں کے اوپر مت جائیں. سیکنڈ از سی ایس ایس اکیڈمیز. with due apologies to all the owners and the runners of the academies. میں کسی بھی خاص اکیڈمی کا نام بھی نہیں لے رہا. میں صرف اکیڈمیز کی، میں یہ نہیں کہتا کہ اکیڈمیز ساری خراب ہیں. اکیڈمیز اچھی ہوتی ہیں. جن لوگوں کو سی ایس ایس کا بالکل بھی نہیں پتہ ان کو وہ اچھا نو ہاؤ دیتی ہیں، اور وہ وہاں سے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ سی ایس ایس کیا چیز ہے، اور ہاؤ وی شیل گو ان دس ایگزامینیشن اینڈ ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اٹمپٹ دی ایگزام. اور ضرورت بھی ہوتی ہے کیونکہ آپ کی جتنی بھی انسٹیٹیوشنز ہیں جو یونیورسٹی کالجز کے اندر سی ایس ایس کے ایگزام کے اوپر ایک بھی لیکچر نہیں دیا جاتا. یہ بھی ایک کمرشل ریزن ہے. وجہ یہ ہے کہ جو ٹیچرز، پھر اگین معذرت کے ساتھ، جو ٹیچرز ہوتے ہیں ہمارے، وہ ہمیں کبھی بھی سی ایس ایس کا ایگزام گریجویشن تک آپ کبھی بھی کسی ٹیچر سے سی ایس ایس کے بارے میں سنیں گے بھی نہیں. وجہ یہ ہے کہ کیا پتہ وہی ٹیچر جو ہیں شام کو سی ایس ایس اکیڈمی میں جا کے لیکچر دے رہے ہیں جن کی اچھی خاصی آپ فیس دیتے ہیں. تو یہ ایک بیک ڈرا ہے ہمارے، ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی میں کہ ایسا ہو رہا ہے. سوری. تو ایکچوئل تو آپ کی گرومنگ جو ہے وہ ایسے رائٹنگ کی اور یہ چیزیں جو آپ کی اسکول، یونیورسٹی، کالج کے سسٹم کے اندر ایمبیڈڈ ہونی چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی بھی آپ کو گریجویٹ ہونے تک بتاتا ہی نہیں ہے. نو باڈی ول ٹیل یو کہ سی ایس ایس کیا ہے اور آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. اگر کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. تو یہ اس کے لیے ایک ویکیوم جو ہے ہماری سوسائٹی میں موجود ہے. تو اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے، اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اکیڈمیز کا جو بزنس ہے وہ سٹارٹ ہونا شروع ہوا لائک 15 اور 16 ایئرز بیہائنڈ. اور اس کے بعد یہ اتنا فلرش کیا کہ اب آپ کو اتنی اکیڈمیز ملیں گی کہ ہر بڑے شہر کے ہر بڑے روڈ کے اوپر ایک آپ کو سی ایس ایس کی اکیڈمی ضرور ملے گی. اسپیشلی لاہور میں تو بہت زیادہ ہے. تو اکیڈمیز میں ہوتا یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پیسے بہت زیادہ دینے پڑتے ہیں، دے چارج ویری ہیویلی. دوسرا وہ
جو وہی پھر آپ کو وہ نوٹس قادری بھی وہی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, یو بیکم ایڈکٹیڈ ٹو دیئر نوٹس. اور پھر جو جس قسم کی وہاں پہ جو ایک تیاری کروائی جاتی ہے, ہوتا یہ ہے کہ جو سی ایس پیز ہوتے ہیں ان کو ایکچولی لیا جاتا ہے کہ جی آپ آگے پڑھائیں. ہمیشہ یاد رکھیں سول سروس آفیسر جو ہے وہ کبھی بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک اچھا ٹیچر بھی ہو, ٹھیک ہے. سو ہو سکتے ہیں بہت سارے اچھے ٹیچر بھی سی ایس پیز ہیں, لیکن سارے کے سارے سی ایس پیز کا اچھا ٹیچر ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ ایک بزنس ہے, کمرشل ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو وہ ان لوگوں کو لیتے ہیں کہ جو پہلے سے آلریڈی سول سروس میں موجود ہیں. سو پروفیسر ہونا, کسی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ ہونا, اور سی ایس ایس کوالیفائڈ افسر ہونا, یہ دو الگ چیزیں ہیں. اور آپ لوگ سی ایس پی سے جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ تر موسٹ آف دی ٹائم دا لیکچرز آر لائک دی رننگ آف سلائڈس. وہ لوگ سلائڈیں بنی ہوتی ہیں, وہ رن کر دیتے ہیں اور دے اسپیک اپ. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ پڑھا نہیں سکتے, بالکل بھی نہیں کہتا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی خامی ہے کہ آپ سی ایس پیز سے پڑھ رہے ہیں انسٹیڈ آف کوالیفائڈ ٹیچرز. جو آپ کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ان کی بجائے آپ سی ایس پیز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا ایک خامی ہے سسٹم کے اندر, سی ایس ایس اکیڈمیز میں. اور یہ بھی سچ ہے کہ جس اکیڈمی میں صرف کوئی کالج کا پروفیسر پڑھا رہا ہوگا وہاں کوئی بھی نہیں جائے گا. جس اکیڈمی میں کوئی سی ایس پی جا رہا ہوگا وہاں سارے جائیں گے, کیونکہ ان کو دیکھ کے ایک موٹیویشن ملتی ہے, ایک ہیومن سائیکالوجی ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا ہاں وہاں تو وہ بندہ بھی ہے جو سی ایس ایس میں جس نے ٹاپ کیا تھا. مطلب اس طرح ہم ایک ریس میں اندر بھاگتے ہیں. تو سی ایس ایس اکیڈمیز میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کریش کورس کرتے ہیں 3 مہینے کے بعد, پھر اپنا وہ کورس کر کے پورا آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد موک پیپرز بھی ہوتے ہیں, وہ تیاری بھی کرواتے ہیں, آپ کو ہیلپ آؤٹ بھی کرتے ہیں. لیکن زیادہ تر اس کا نقصان آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ فلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں کہ جو کچھ آپ کو پڑھایا جاتا ہے, اور اس کو جسٹ لائک جیسے آپ نے اپنی یونیورسٹی کالج میں ڈگری کے لیے جو ہے نا پرسو کیا ہوتا ہے اسی طرح آپ لے کے چلتے ہیں. تو سی ایس ایس اکیڈمیز ایک تو آپ کے لیے فائنینشلی ایک برڈن ہے, اور دوسرا یہ آپ کے اندر تھوڑی سی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو ڈپینڈنٹ کر دیتی ہیں اپنے اوپر. کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو سی ایس ایس میں جانے سے پہلے 2 یا 3 اکیڈمیز کا پورا کورس جو ہے نا وہ اٹینڈ کرتے ہیں, اور اس کے بعد بھی وہ اینڈ اپ ہو رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہماری تیاری نہیں ہے فلاں. تو یہ ایک بزنس ہے, ایک کمرشل انٹرسٹ ہوتا ہے زیادہ اس میں. تو آپ دیکھیے کہ آپ کو کتنی ضرورت ہے اکیڈمی میں جانے کی. اگر آپ کو اپنے کسی فرینڈ یا کسی سینئر سے یا کہیں سے بھی, آج کل تو انٹرنیٹ میں آن لائن بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ بہت سارے سورسز ہیں انٹرنیٹ کے اوپر. آج کل تو آپ ڈیجیٹل ایرا میں آپ ہیں, آپ ایج آف انفارمیشن میں ہیں. سب چیزیں اگر کسی بھی ایون کے MIT کے لیکچرز بھی آپ یوٹیوب پہ آپ فریلی دیکھ سکتے ہیں. تو خیر یہ آپ کی اپنی چوائس ہے, میں آپ کو ریسٹرکٹ نہیں کر رہا, لیکن اکیڈمیز جو ہیں وہ بھی آپ کو کافی زیادہ جو ہے وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کی ایبلٹی کو بہت ریڈیوس کریں گی, کیونکہ آپ ان کے ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا کہ فائنینشیل برڈن, بہت سارے پیرنٹس جو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بچہ سی ایس ایس کرے, وہ فوراً وہ ایک ایموشنلی بلیک میل ہو کے ان کو اکیڈمیز میں بھیج دیتے ہیں. بڑے اٹریکٹیو ان کے ایڈز ہوتے ہیں کہ جیسے ہم پتہ نہیں کیا کرنے والے. تو یہ اس چیز سے بھی کوشش کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کو ضرورت ہے یا نہیں. پہلے تو یہ خود اپنے آپ کو پہلے اسیس کریں. اسیس کرنے کا کیا طریقہ کار ہے کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کر سکتے ہیں آپ, کیا نہیں کر سکتے, کتنی آپ کی ڈیفیشنسیز ہیں, اس حساب سے چلیں. 1 لاکھ لوگ جا کے اکیڈمیز میں بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اکیڈمی کے اندر جو کچھ ہمیں پڑھایا گیا بس وہی ہے, اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا. تو ایسا نہیں ہوتا. یہ بھی کیونکہ آپ ایک سہارا لے لیتے ہیں سی ایس ایس کرنے کے لیے, تو وہ نہیں. کیونکہ سی ایس ایس کی جو ایکچوئل اسپرٹ آف سی ایس ایس ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی پاکستان کی کسی بھی HEC ریکگنائز یونیورسٹی سے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی ہے, دین یو شوڈ بی فلی کیپیبل آف اپیئرنگ ان سی ایس ایس ایگزام, ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ لیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے ہماری سوسائٹی کا, ایجوکیشن سسٹم کا, کہ چاہے آپ جہاں مرضی سے آپ نے گریجویشن کیا ہو وہاں پہ سی ایس ایس کی آپ کو پریپریشن نہیں دی جاتی, نہ اس کے بارے میں کوئی اورینٹیشن دی جاتی ہے, نہ کچھ بتایا جاتا ہے. بہت کم, بہت ریئر بھی ہوگا کہ کہیں اگر ہو بھی رہا ہے تو بہت کم ہے. تو ایسے کیسے اٹمپٹ کرنا, یہ چیزیں بھی نہیں بتائی جاتی. تو آپ دیکھیں, آپ اپنی اس چیز کو دیکھ کے چلیں کہ آپ کو سی ایس ایس اکیڈمی کی ضرورت ہے یا نہیں. فوراً یہ فیصلہ نہ کر لیں, کیونکہ یہ آپ کی یا آپ کے والدین کی جیب میں یہ کافی بھارا پڑے گا فیصلہ. کامن سی ایس ایس بکس, یہ وہ بکس ہیں جو سی ایس ایس کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں, ٹھیک ہے. جیسے بہت سارے پبلیشرز ہیں, ڈوگر پبلیشر ہیں, کاروان ہے, علمی والے ہیں, وہ سی ایس ایس کے سلیبس کے حساب سے اسپیشلائز بکس جو ہیں وہ پرنٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ یہ بھی کمرشل انٹرسٹ ہے. یہ سارا جڑا ہوا ہے سی ایس ایس اکیڈمیز کا بزنس,
نوٹس کا بزنس اور CSS بکس کا بزنس، یہ سارے کا سارا ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ ہے. آپ دیکھیں کہ FPSC نے جب CSS کا سلیبس دیا ہے تو انہوں نے ساتھ ایک لسٹ آف بکس بھی دی ہے. وہ لسٹ آف بکس کے اندر کہیں بھی آپ کو پاکستانی ڈوگر پبلیشر، علمی کتاب خانہ یا کاروان یا جو بھی جتنے بھی یہ جو CSS کی جو لوکلی پرنٹڈ بکس ہیں ان میں سے کسی بک کو بھی انہوں نے ریکمینڈ کبھی بھی نہیں کیا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ CSS کی ریکمینڈڈ بکس میں سے کوئی ایک لے لیں، کوئی ایک، اور اس کے ساتھ اگر آپ کو پھر بھی آپ کا دل نہیں بھرتا، کیونکہ وہ جو دوسری بکس ہیں جو FPSC کی ریکمینڈڈ ہیں وہ سارے کا سارا سلیبس ایک بک جو ہے نا وہ کور نہیں کرتی. ان کے اندر بہت انالیٹیکل اور ایویلیوٹیو قسم کی نالج بیس بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کے اندر کریٹیکل تھنکنگ کی جو ہے نا ایبلٹی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان بکس کے اندر. جبکہ جو CSS کی کامن بکس ہوتی ہیں آلموسٹ سب سے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ویکیپیڈیا سے لے کے پرنٹ آؤٹ ہوئی ہوتی ہیں، وہ جسٹ ایک کاپی پیسٹ ہوا ہوتا ہے. تو وہ آپ چیز لے لیتے ہیں، مٹیریل بہت ایک جنیرک قسم کا مٹیریل ہوتا ہے، جنرلائز بک ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی کریٹیکل ایویلویشن یا انالیٹیکل سکل پیدا کرنے کی بالکل بھی کوشش نہیں کی جاتی. جسٹ سلیبس کو کور کر کے وہ ہیڈنگ سلیبس کی دیکھ کے ان ساروں کو ویکیپیڈیا سے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے ان کو ایک بک فارم میں پرنٹ کر دیا جاتا ہے. اور یہ وہ بکتی بھی ہیں کیونکہ وہ لوگ لیتے ہیں، CSS میں سب کا انٹرسٹ ہوتا ہے. تو کامن CSS بکس جو ہے نا یہ بھی ایک ریزن آف فیلئر ہیں، کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر جو ہے وہ ایک یہ والی بک پڑھ لی ہے جو CSS کے لیے جو سب سے بڑی بک ہے اور سب سے بڑی مشہور کتاب ہے، یہ ہم نے پڑھ لی ہے تو بس ہمارا CSS ہو گیا. ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بکس آپ کو کریٹیکل انالیسس کی ایبلٹی آپ کے اندر پیدا نہیں کریں گی، کیونکہ وہ خالی سلیبس کور کر رہی ہوتی ہیں. تو ان سے بچنا ہے. جو پیور ایکڈیمک بکس ہوتی ہیں ان کی طرف جائیں آپ. ٹھیک ہے. کریمنگ وہی بات ہے. اب جتنی بھی باتیں میں نے کی ہیں، نوٹس ہو گئے، آپ کی جو CSS اسپیشلی ڈیزائنڈ بکس ہوگی یا اکیڈمیز ہوں گی، یہ ساری کی ساری کریمنگ کے اوپر بہت زیادہ آپ کو لے کے جائیں گے. کریمنگ سے بچنا ہے آپ نے، کیونکہ FPSC کے جو ایگزامینر ریویوز ہیں اس کے اندر کریمنگ کی بہت زیادہ ان کو شکایت ہے کہ لوگ کریمنگ کر کے آ جاتے ہیں، سوال ہم کچھ پوچھتے ہیں اور وہ جو رٹا رٹایا ایک چیز ہوتی ہے وہ آ کے لکھ دیتے ہیں اور چھاپ کے چلے جاتے ہیں اور دیتے ہیں کہ ہم نے اپنی جاب کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو ایسے اس سے بچیں، یہ CSS کے لیے ایک ڈیزاسٹر ہے. انکریکٹ سبجیکٹ سلیکشن کے لیے میں نے ایک لیکچر آلریڈی میں نے وہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے پوسٹ، وہ آپ کائنڈلی دیکھ لیجئے گا. انکریکٹ سبجیکٹ سلیکشن بھی بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو پیپر میں جا کے بیٹھ کے پتہ لگتا ہے کہ ہم نے غلط سبجیکٹ لے لیا ہے، وی ہیو آپٹیڈ دی رانگ سبجیکٹ. تو سبجیکٹ سلیکشن بہت زیادہ جو ہے وہ ایک جیسے سمجھیں کہ یہ پتہ لگتا ہے کہ جیسے ابھی ہم نے غلط، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کرکٹ ٹیم میں کیپٹن جو ہے وہ لے کے چلا جاتا ہے، وہ فائنل میچ ہے ورلڈ کپ کا، اور اس میں جا کے آپ کے پاس اندازہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ کھلاڑی جو ہے نا یہ پلیئر جو لیا ہے، یہ بالر یا فلاں بیٹسمین جو ہے نا یہ ٹھیک چوائس نہیں تھی اور یہ میں نے غلط کیا. تو اس وقت آپ کچھ کر نہیں سکتے. جب میچ شروع ہو گیا تو پھر آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اسی لیے CSS کا فارم جب آپ نے جمع کروا دیا، سبمٹ کروا دیا، تو اس کے بعد آپ اپنا سبجیکٹ چینج نہیں کر سکتے. تو پلیز اپنے آپشنل سبجیکٹس جو ہے چوز کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں اور اس کو بہت اہمیت دیں اس چیز کو. اس کے اوپر آپ بے شک 1-2 ہفتے ٹائم لے لیں، اس کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، لوگوں سے مشورہ کریں، اپنا بیک گراؤنڈ نالج جو ہے نا آپ کی جو نالج بیس ہے اس کو دیکھ کے سب کچھ اور بہت سارے لوگوں سے مشورہ کر کے دیکھیں اس کو. ٹھیک ہے. ورنہ یہ چیز بھی ایک ڈیزاسٹرس ہے اور یہ بہت بڑی وجہ ہے یہ بھی فیل ہونے کی. نیکسٹ ہے جی لیک آف پیپر اٹیمپٹنگ سکلز. اس کی بہت ساری ڈفرینٹ آگے چیزیں ہیں کہ جو لیک آف پیپر اٹیمپٹنگ سکلز میں آتی ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ یونیورسٹی کالجز کے اندر جو ہم نے صرف جس میں ہم نے پاس ہونا ہوتا ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں، چاہے وہ سائنس اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ آرٹ اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ کیمیکل ایکویشن کوئی ثابت کرنی ہے یا میتھس کا کوئی تھیورم پیش کرنا ہے، ہم نے کمپیٹ نہیں کرنا، ہم نے صرف پاس کرنا ہوتا ہے. ہمارا مقابلہ صرف اور صرف ایگزامینر کے ساتھ ہے کہ وہ ہمیں پاس کر دے. جبکہ CSS میں آپ نے پاس کرنا ہوتا ہے. اور کریٹیکل انالیسس اور ایویلویشن جو ہے یہ CSS میں مانگی جاتی ہے. یہ کی ٹو سکسیس ہے. میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، انالیسس. لوگ انالیسس نہیں دیتے. ہوتا یہ ہے کہ انڈو پاک ہسٹری فار ایگزامپل لی ہوئی ہے، اس میں کوشچن آ جاتا ہے کہ کشمیر کا بہت ایک آڑے ترچھے طریقے سے سوال پوچھا ہوتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، بس اندھا دھند دیکھتے ہیں، اوہ بس جی ٹھیک ہے جی پاکستان فریڈم جو ہے نا وہ 14 اگست 1947 سے شروع کرتے ہیں، پھر 1948 کی وار لکھتے ہیں، پھر 1965 کی وار لکھتے ہیں، پھر 1971 کی، 99 کی،
اور اس کے بعد جو جو اب تک ہوا یہ پیچھے سارے کے سارے لکھ کے ان کو اسٹف کر کے اور اس کے بعد تمتا بالخیر کر کے کہتے ہیں جی ہم نے تو سب کچھ کر دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. وہ کوشچن تھا اس کو آپ نے پڑھا ہی نہیں, اس کو آپ نے ایڈریس نہیں کیا, بس کشمیر کا نام دیکھا اور سارے کا سارا آپ نے جو ہے وہ چھاپ دیا. یہ غلط اپروچ ہے. آپ نے پیپر کے کوشچن پیپر کے جو کوشچن آپ نے اٹیمپٹ کر رہے ہیں اس کو ایڈریس کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے. وہ جب پوچھ رہا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے جواب دینے سے پہلے, ٹھیک ہے. رائٹنگ مور اینڈ مور انسٹیڈ آف بینگ ٹو دا پوائنٹ, یہ بہت بڑا فلا ہے. کیا بس سمجھتے ہیں کہ جی جیسے وہ کالج یونیورسٹی میں فارمولہ ہوتا ہے کہ جی ایک 20 نمبر کا سوال کے لیے آپ نے 4 پیج لکھنے ہیں یا 5 پیج لکھنے ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فارمولہ لوگوں کے جو وہ ایک سسٹم ہے پیپر کرنے کا, جو ان کے اندر ایک جو اسکل ہے اس کے اندر اتنا وہ پختہ ہو چکا ہے کہ وہ اسی چیز میں ہے کہ جی ہم نے بس 5 سوال کرنے ہیں اور ہر سوال کا جواب جو ہے 4 سے 5 پیجز کا ہونا چاہیے, باقی کسی طریقے سے باہر دینے ہیں بس, اللہ خیر سے اللہ. تو یہ چیز CSS میں بالکل بھی کام نہیں کرے گی. تو یہ اس کو آپ دیکھ لیں, کیونکہ وہ یہ والی اپروچ جو ہے نا CSS میں پلیز سوری کام نہیں کرے گی. تو اس سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. رائٹ ٹو دا پوائنٹ بات کریں اور جو چیز پوچھی گئی ہے اس کا جواب دیں, جو چیز نہیں پوچھی گی اس کا جواب بالکل بھی نہیں دیں. اس سے آپ کو کوئی جو ہے نا آپ کے اوپر دھیان نہیں ہوگی. نیکسٹ جی اگر بات کریں تو اسپیلنگ مسٹیک بہت لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ہی شدید قسم کی اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں, تو یہ اس کو اوائڈ کریں. رائٹنگ پریکٹس سے یہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. آپ خود لکھیں اور اس کو خود چیک کر لیں, یا اپنے کسی بہن بھائی یا کسی فرینڈ کو فارورڈ کر دیں واٹس ایپ پہ کہ یار یہ میں نے کچھ لکھا ہے, یا آپ کائنڈلی چیک کر دیں. ہوتا تو کم ہے, ہمارے لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے ویسے, ہم بزی پوری قوم بڑی مصروف ہوتی ہے. بہرحال پھر بھی آپ دیکھ لیں, آپ کا کوئی جو احسان مند انسان جو آپ کچھ لکھ کے اس کو بھیجیں تو وہ آپ کو اسٹڈی کر کے بتا دے, یا کوئی اسپیلنگ مسٹیک بتا دے. آپ کا کوئی بہن بھائی کولیگ فیلو کوئی بھی آپ دیکھیں اگر ایسا ہے, یا خود اس کو پڑھ لیں بعد میں, اگر اس ٹائم آپ کا دل نہیں کر رہا بعد میں رکھ لیں اس کو چیک کرنے کے لیے, بعد میں کبھی پڑھ لیں. 2 دن بعد پڑھ لیں گے, آپ کا اس ٹائم موڈ بھی ٹھیک ہوگا. 2 دن پہلے جو چیز لکھی تھی اس کو پڑھیں گے, ایک تو نالج بھی فریش ہو جائے گا, دوسرا اپنی مسٹیکس بھی پتہ لگ جائیں گی. ایٹ لیسٹ اسپیلنگ مسٹیک تو پتہ لگ سکتی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس سے بچنا, یہ بہت میجر ایرر ہے. گرامیٹیکل ایررز, اسی لیے گرامیٹیکل ایررز جو ہیں وہ آپ خیال نہیں رکھتے ہیں تو اس سے بھی بہت نقصان ہوتا ہے. ایک پیپر میں ایک بیڈ ٹیسٹ کریٹ ہو جاتا ہے. لیکنگ انالیسس, آرگومنٹس اینڈ ایویلویشن. CSS میں انہوں نے آپ کو ایک افسر بنانا ہے اور وہ آپ کی سوچ چیک کرنا چاہتے ہیں اس ایگزام کے اندر. تو آپ کا پیپر انالیسس اور آرگومنٹس اور ایویلویشن کو جب لیک کرے گا, جب یہ چیزیں یہ انگریڈینٹس اپنے پیپر میں آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ ایک CSP افسر بننے کے لائق نہیں ہیں. آپ صرف فیکٹس لکھ دیں کہ جی 4 کشمیر والا سوال میں بات کرتا ہوں کہ جی 4 جنگیں ہو چکی ہیں اور اب تک کتنے لوگ مر چکے ہیں, یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشن ہے, ابھی یہ سب کو پتہ ہے, 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہے. آپ CSS کرنے آئے ہیں, آپ وہ کوئی ایسی چیز بتائیں, کوئی ایسا انالیسس کریں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے نا 20,000 اسٹوڈنٹس ہیں تو 20,000 ڈفرینٹ قسم کے انالیسس ہوں گے, نہیں. کچھ ایسی چیزیں ہوں گی جو آپ کو ڈفر کریں گی میٹرک کے یا BA کے اسٹوڈنٹ سے. وہ آپ نے جو انالیسس دینا ہے وہ اس کی کچھ ایک لینگویج ہوتی ہے خاص, اس کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. آپ کو اپنے ایکسپریشن جو آپ دیتے ہیں اپنے پیپر کے اندر, اپنے آپ کو جو جس طریقے سے ایکسپریس کریں گے, وہ جو ایک طریقہ ہے انالیسس کرنے کا, ایویلویٹ کرنے کا چیزوں کا, ایکچولی وہ اسیس کیا جا رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے بہت زیادہ. یہ کی ٹو سکسیس ہے. اگر آپ کو انالیسس آ گیا اور ایویلویٹ کرنا آ گیا چیزوں کو تو پھر آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے CSS. لیکن اگر آپ وہی رٹایا اور کریمنگ والا سسٹم آپ نے کرنا ہے تو پھر بہت مشکل ہے. تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے, انالیسس نہ کرنا بہت مین ریزن ہے. ایون کہ لوگ ایسے کا پیپر پورے کا پورا کر کے آ جاتے ہیں, اس میں اپنا انالیسس نہیں دیتے, کوئی اپنا خیال نہیں بیچ میں ظاہر کرتے. کنسیپچول اسٹڈی, لیکنگ کنسیپچول اسٹڈی, وہی بات ہے, کریمنگ کرتے ہیں, کنسیپچول اسٹڈی ہوتی نہیں ہے جس کی وجہ سے مار کھاتے ہیں. دوسرا, ہمارے یونیورسٹی اور کالجز میں جو ایک رواج ہے, آپ ہیڈنگز بنائیں گے, وہی بات کہ ٹوٹل 100 نمبر کا پیپر ہے, 5 سوال کرنے ہیں, ہر سوال کے 5 پیج کرنے ہیں, اور ہر پیج پہ 2 یا 3 ہیڈنگ ضرور دینی ہے. ہیڈنگ سے یہ فائدہ ہوتا تھا اسکول یا کالج کے دور میں کہ ایک تو ہیڈنگ سے 1-2 لائنیں وہ کھینچتا ہے, ایکسٹرا وہ لے لیتا ہے, تو اس سے تھوڑا فائدہ ہو جاتا ہے کہ پیپر کی لینتھ جو ہے نا وہ بڑھ جاتی ہے تھوڑی سی جو آپ اٹیمپٹ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں, ان چیزوں سے بچیں کائنڈلی. یہ شارٹ کٹس جو ہے نا اسکول کالج میں آپ ان کو بھول جائیں کائنڈلی. اب آپ ایک کمپیٹیٹیو ایگزام میں بیٹھ رہے ہیں اور آپ نے
20 یا 25,000 لوگوں میں سے آپ نے 150-200 کی سلیکشن کے اندر آنا ہے اور آپ نے ایک فیڈرل گورنمنٹ کا ایک کسی بڑے گروپ کا افسر بننا ہے. تو آپ کائنڈلی اس اپروچ سے اب جان چھڑائیں. ہیڈنگز اور بلٹ سٹائلز کو چھوڑیں. میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل کوئی ہیڈنگ نہ دیں, ضروری ہوتی ہیں ہیڈنگز, لیکن اتنی بھی نہ دیں کہ بس ہیڈنگز ہی ہیڈنگز ہو, نیچے اپنا انالیسس کچھ بھی نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سینٹینس اسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوتا. پیچھے آپ ہیڈ لگا رہے ہوں گے اور آگے آپ پریزنٹ جو ہے نا ورب کی فارم پریزنٹ لگا رہے ہوں گے, ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہے ٹھیک. آپ نے اگر سینٹینس کے ایک حصے میں, پچھلے حصے میں, پہلے حصے میں پاسٹ جو ہے نا ٹینس کے ورب لگائے ہیں, ہیلپنگ وربس لگائے ہیں, تو آگے آپ کا جو ورب ہے وہ بھی پاسٹ کا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کم از کم اپنی جو گرامیٹیکل ایررز اور سینٹینس اسٹرکچر یہ بالکل ٹھیک کریں اپنا, کیونکہ آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. بے شک آپ کو اچھی چیز آتی ہے, سارا کچھ آتا ہے, لیکن آپ کا سینٹینس اسٹرکچر اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ ایگزامینر آپ سے امپریس نہیں ہوگا. تو اس چیز کا آپ نے اسپیشلی خیال رکھنا ہے جی, کہ سینٹینس اسٹرکچر اپنا ٹھیک کریں. اس کے جسٹ پریکٹس کریں, لکھیں, پڑھیں, زیادہ ریڈنگ کریں گے, زیادہ لکھیں گے تو آپ کا سینٹینس اسٹرکچر امپروو ہو جائے گا. نیکسٹ اگر ہم دیکھیں تو لمیٹڈ نالج سپرفیشل اسٹڈی, وہی بات, جب آپ نوٹس, اکیڈمیز اور کامن CSS بکس جو ڈوگرز والوں نے, جنہوں نے علمی والوں نے چھاپی ہوتی ہیں, وہ پڑھیں گے تو آپ کا نالج الٹیمیٹلی لمیٹڈ رہے گا اور آپ کی اسٹڈی بھی سپرفیشل ہوگی, اور وہ پھر لیک کرے گا انالیسس کو, اور پھر آپ کو کامیابی ملنا مشکل ہوگی. یا پیپر پاس ہو جاتا ہے لیکن نمبر آ رہے ہوتے ہیں 48, 49 یا 55 میکسیمم نمبر, یہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا, ٹھیک ہے. وہ آپ نے ایٹ لیسٹ 65% سے اوپر جائیں آپ کے مارکس. ارریلیونٹ آنسر دیتے ہیں, وہی بات کہ سوال کچھ پوچھا ہوگا, بس وہ اس میں سے جو چیز آتی ہے نا وہ جو پکڑ کے پورے کی پوری وہ جو ہے نا وہ چیز چھاپ دیں گے, تو وہ اس چیز سے آپ نے بچنا ہے, ٹھیک ہے. اور ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس, ہوتا ہی ہے کہ لوگ کچھ جو ہے نا اسپائرنٹس اپلائی کر دیتے ہیں, پھر اس کے بعد کچھ دن پڑھتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں سلیبس بہت زیادہ تھا, پھر پڑھائی چھوڑ دی, پھر 2 دن بعد کسی اور کو دیکھا, کسی موٹیویشنل اسپیکر کو سنا, یا جو ہے وہ کسی امی ابو نے کہہ دیا یا کسی فرینڈ نے کہہ دیا کہ میں تو اتنا پڑھ چکا ہوں, تو پھر ایک شوق چڑھا, پھر 10 دن اسٹڈی کی, پھر چھوڑ دیا. تو ایسے بٹس اینڈ پیسز میں تیاری کرنے کے بعد جب آپ پیپر میں جا کے بیٹھتے ہیں کہ چلو یار اس دفعہ تو خالی پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے میں بیٹھ جاتا ہوں, تو یہ بھی ایک میجر کاز آف فیلئر ہے. آپ کبھی بھی اپنی کنسنٹریشن جو ہے نا وہ اکٹھی نہیں کر سکتے, تو یو ہیو ٹو مسٹر اپ یور کریج, اور آپ کو پورے دل کے ساتھ بیٹھنا ہے پیپر میں, کیونکہ یہ کمپٹیٹیو ایگزام ہے, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. تو اس لیے آدھی ادھوری جو ہے نا وہ کوشش مت کریں, پوری کوشش کریں, اپنا فل ایفرٹ دیں, اور یہ مت پریشان ہو. دیکھیں قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے, آپ اپنے قطرہ قطرہ کرتے وقت پورے سمندر کو نہ دیکھیں, پورے دریا کو نہ دیکھیں. آپ ایک دن میں کوئی بھی اسٹوڈنٹ ایک لمیٹڈ سی چیز پڑھ سکتا ہے. ہاں اپنے آپ کو کنزیوم مت کریں. فار ایگزامپل اگر آپ کو کچھ 600 صفحوں کی ایک کتاب دے دی ہے تو آپ وہ پوری کی پوری پڑھنے بیٹھ جائیں, 6 مہینے اس پہ لگا دیں صرف ایک سبجیکٹ پہ, تو وہ غلط ہے. تو اس سے پھر ہاف ہارٹیڈ اٹیمپٹس کی طرف آپ چلے جاتے ہیں, تو وہ نہ کریں. آپ پورے دل کے ساتھ بیٹھیں اور جسے کہتے ہیں کہ فل کنسنٹریشن کے ساتھ بیٹھیں. فیئر آف فیلئر, اگین وہی بات ہے کہ ہائے میں فیل ہو جاؤں گا, میں تو نہیں پاس کر سکتا, میں کہاں کر سکتا ہوں, میں تو نہیں کر سکتا. بھائی آپ کر سکتے ہیں. کرائٹیریا یہ ہے کہ آپ نے BA کے اندر 2nd ڈویژن اگر لی ہوئی ہے تو آپ اس ایگزام میں بیٹھیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر ویری مچ ایلیجیبل. تو باقی آپ نے اپنی ایبلٹیز کو خود پالش کرنا تھا, وہ آپ نے کرنا چاہیے. جنگ لڑ کر ہار جانا وہ تو ایکسیپٹیبل ہے, چاہے کتنی ہی بڑی آرمی سے آپ کا واسطہ تھا. یہ آپ سے آرمی جس جنگ جو ہے نا وہ فوج کے سپاہی آپ تھے, وہ بھلے دشمن سے بہت 10 گنا چھوٹی تھی, لیکن اگر آپ لڑ کے جنگ ہارے ہیں تو اٹ از ایکسیپٹیبل. لیکن اگر آپ لڑے بغیر کہ نہیں یہ تو بہت بڑی فوج ہے اور میں نہیں لڑتا, تو یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. فیئر آف فیلئر کیا ہو جائے گا. CSS کیا ہے. CSS آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا حصہ ہے, ایک کیریئر پاتھ ہے. اس کے علاوہ بہت سارے کیریئر پاتھس اور بھی ہیں. آپ انجینئر بن سکتے ہیں, ڈاکٹر بن سکتے ہیں, یا ابھی تک آپ نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوا ہوگا, ٹیچر بن سکتے ہیں. پروفیشنل لائف کے بہت سارے ملٹی فیسٹڈ ویز ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں CSP آفیسرز کتنے ہوں گے. ہارڈلی جو ہے وہ چلیں بہت ہوں, میں کہتا ہوں کہ آپ ایک رفلی ایسٹیمیٹ لگائیں, ویسے تو اتنے زیادہ نہیں ہوں گے. ٹوٹل سرونگ آفیسر بہت بھی زیادہ ہوئے تو
میرا نہیں خیال کہ یہ 10,000 بھی نہیں ہوں گے اتنے، سی ایس پی جتنے زیادہ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، چلیں ہم کہتے ہیں 2 لاکھ بھی ہیں، تو 22 کروڑ میں سے 2 لاکھ اگر لوگ سول افسر ہیں ایک ٹائم پہ، میں بات کرتا ہوں حالانکہ اتنے زیادہ ہیں نہیں، تو باقی کیا جو ہے وہ 22 کروڑ عوام جو 2 لاکھ میں اس میں سے نکال دیں تو کیا سارے کے سارے بھوکے ہیں؟ نہیں. تو یہ ایک کیریئر پاتھ ہے، اس کو آپ نے جیسے ایک نارمل روٹین میں لینا ہے. سی ایس ایس کو سیریسلی لینا ہے، لیکن سی ایس ایس ایز اے کیریئر پاتھ کے اندر اگر آپ کا فیلئر ہوتا ہے تو اس کو اتنا سر پہ سوار نہیں کرنا، زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بہت سارے راستے اور بھی کھلے ہیں. تو فیئر آف فیلئر آپ نے اتنا اپنے سر پہ سوال کر لینا ہے تو پھر آپ پڑھ نہیں سکیں گے. تو فیئر آف فیلئر سے بچنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ گرتا ہے وہی جو سرے میدان، جو جنگ کرنے جائے گا، جو بھاگنے جائے گا وہی نا. تو اگر آپ جائیں گے نہیں، آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، پہلے ہی گھر بیٹھ جائیں گے کہ نہیں، تو پھر تو مشکل ہے. تو یہ ایسا نہیں کرنا، یہ بھی ایک ریزن آف فیلئر ہے کہ آپ پہلا پیپر ہوتا ہے اگلے دن اور ابھی تک سوچ رہتے ہیں کہ پیپر میں بیٹھوں یا نہ بیٹھوں. ٹھیک ہے، ایسے نہیں کرنا آپ نے. اوور اسٹفنگ یور میموری ہوتا یہی ہے کہ 2-3 اکیڈمیز سے پڑھ لیا، اس سے کیا ہوا کہ 2-3 دفعہ آپ نے ایک ہی سبجیکٹ 3 ڈفرینٹ لوگوں سے پڑھا، پھر وہ جو نوٹس تینوں کے بنائے تھے ڈفرینٹ رجسٹر پہ لیکچر نوٹس جو لیے تھے وہ الگ ہیں، اور پھر جو وہ ایک جو اپنا وہ دیتے ہیں آفٹر ٹرمینیشن آف یور کورس، آپ کو وہ ایک پورے بنڈر دیتے ہیں ہر سبجیکٹ کے کہ جی آئی آر کے نوٹس لے لیں، سائیکالوجی کے نوٹس لے لیں، پنجابی کے نوٹس لے لیں، یہ نوٹس لے لیں، یہ نوٹس لے لیں، یہ پڑھیں گے تو بالکل آپ پاس ہو جائیں گے. تو آپ نے 3 ڈفرینٹ اکیڈمیز کی وہ والے نوٹس بھی رکھے ہوئے ہیں، پھر جو فوٹو کاپی کی دکانوں سے جو ملتے ہیں وہ بھی لیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر جو انٹرنیٹ سے جو پی ڈی ایف میں مل جاتے ہیں یا جیسے مل جاتے ہیں وہ بھی آپ نے رکھے ہوئے ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اوور اسٹف کر لیا، اپنی میموری کے اوپر بھی اتنا بوجھ ڈال دیا. اپنی چیزوں کو نیٹ کلین اینڈ ٹائڈی رکھیں، کنسیپٹ کلیئر کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے دماغ پہ بوجھ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب کرتے ہیں تو جو آپ کو آتا ہے وہ بھی ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے، اور پیپر سے پہلے فیئر آف پیپر، پریشر ابزار نہیں کر سکیں گے، اور الٹیمیٹلی آپ فیل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اس سے بچیں آپ. انکنسسٹنسی وہی بات ہے کہ 10 دن پڑھا 15 دن چھوڑ دیا، پھر 10 دن پڑھا پھر 15 دن چھوڑ دیا، یہ 2 مہینے پڑھا اس کے بعد 1 مہینہ پھر 2 گیپ کر لیا. یا فار ایگزامپل پیپر ہوتے ہیں فروری میں، آپ نے سی ایس ایس کا جو پورا وہ ایک کریش کورس یا اکیڈمی کا پورا ایک سیشن کیا تھا وہ اگست ستمبر میں ختم ہوا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ نے پچھلے 4 مہینے پڑھا ہی نہیں کہ جی پیپر آئیں گے تو پڑھیں گے، تو پھر ایسے تو سی ایس ایس نہیں ہوگا، یہ تو انکنسسٹنسی ہو جائے گی. انیبلٹی ٹو ایبزارب ایگزام پریشر، یہی بات ہے کہ آپ لوگ ایگزام سے اتنا ڈر جاتے ہیں، ہاتھ پاؤں پھلا لیتے ہیں. بہت سارے لوگ سب کچھ پیپر والے دن آتا ہوتا ہے، اس کو اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کر پاتے، وہ ایگزام پریشر لے کے. تو یہ اس سے بچنا ہے آپ نے، یہ بہت بڑی ریزن ہے فیلئر کی. بعض لوگ سب سے پہلا پیپر ہوتا ہے ایسے کا، ایسے کے پیپر میں آئیں گے اور اتنی تیاریاں کرنے کے باوجود پہلا پیپر جو ایسے کا ہوگا وہ خالی چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور پھر پورا ایک سال وہ اپنے آپ کو کوستے رہیں گے. یہ پلیز اس چیز سے بچیں، ایگزام پریشر کو ہینڈل کرنا سیکھیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا، اگر آپ نے سی ایس ایس کی اچھی پریپریشن کی ہے، اچھے اپنا فل آپ نے دیا ہے، تو اس کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسے کہ 10 کوشچن میں سے آپ ایک بھی نہ کر سکو، ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو ایگزام پریشر کو ایبزارب کریں، پیپر چھوڑ کے نہ بھاگیں. ٹھیک ہے، یہ بیٹھیں اس کے اندر اپنا پورا دیں. ٹھیک ہے، میچ بے شک ہارتے ہیں ہار جائیں، لیکن کم از کم اوورز تو پورے کھیلیں نا. ٹھیک ہے، یہ بھی ریزن آف فیلئر ہے.